یہ بیماری خود نہیں آتی، یہ اللہ کے امر سے آتی ہے۔ پھر صحت دوائی نہیں دیتا، نہ ڈاکٹر کے پاس کوئی صحت ہے۔ اگر ڈاکٹر کے پاس باقی صحت ہوتی تو پھر کوئی ڈاکٹر بیمار نہ ہوتا، کوئی ڈاکٹر وہ آگے سے مرتا ہی نہیں، ایسے دوائی ایجاد کر لیتے کہ وہ کھا کے پھر ہمیشہ ہی زندہ رہتے۔ ڈاکٹر بھی بیمار ہوتے ہیں۔ میرے پرانے ساتھی ہیں، خود ڈاکٹر ہے ہڈیوں کے، آرتھوپیڈک جسے کہتے ہیں، تقریباً ہمارے عمر ہے، لیکن ایک دفعہ دل کا عارضہ پیش آیا، وہ دل کا آپریشن کر لیا، خود ڈاکٹر ہے۔ پھر 1-2 سال کے بعد پھر پرسٹیٹ جسے کہتے ہیں، پیشاب بند ہو گیا، پھر پیشاب اس کا علاج کر رہا۔ تو صحت دوائی سے نہیں ملتی، نہ ڈاکٹر صحت دیتا ہے، صحت تو اوپر سے آتی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، وہ یشفین، وہ مجھے شفا دیتا، اللہ ہی شفا دیتا۔ تو سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے قبضے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اپنے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، سارے اسی کے محتاج ہیں، سارے اسی کی محتاج۔ اور جو ایسی دعوے کرتا ہے اللہ رب العزت، پھر اسی دعوے میں اس کو جھٹلا دیتا ہے، مجھے جھٹلا دیتا ہے۔ ہمارے مقیم ہیں تو وہ یہ دردوں کے، جوڑوں کے اور دماغ کے اس کے ڈاکٹر رہ چکے ہیں۔ طلباء جب بیمار ہوتے ہیں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ وہ ایک دن دیکھا وہ خود کرسی میں بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ تو اس کے باہر ہیں، کہتے اللہ دکھاتے ہیں، اللہ دکھاتے ہیں تو دوسروں کا علاج کرو تو اپنا علاج کرو۔ یہ ہے سنا ہے لاہور میں پہلے کی بات ہے، ایک جوڑا ہے، دونوں ڈاکٹر ہیں، میاں بیوی، دونوں لاولد حضرات کا علاج کرتے ہیں، لیکن خود لاولد ہے، خود لاولد۔ اللہ دکھاتے ہیں تم دوسروں کا علاج کرو، اپنا علاج پہلے کرو۔ ایک پرانے ساتھی ڈاکٹر کہتے لوگ میری بڑی تعریف کرتے ہیں، پرانے ساتھی، ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ سے فلاں کو صحت مل گئی، فلاں کو شفا، فلاں کو شفا۔ میں کہا میری تعریفیں نہ کرو، میرے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، اوپر سے جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو صحت مل جاتی ہے۔ تو میں اپنا پیر دکھاتا، دیکھو میرے پیر کو پتہ نہیں کب سے چمبل، جس کو ددر کہتے ہیں، ددر لگا ہوا ہے، میرا تو ٹھیک نہیں ہو رہا، دوائی بھی کرو۔ ایک پرانے ساتھی حکیم، ان کے پاس میں نے یہی بات شروع کر دی، بھائی صحت، بیماری، غمی، خوشی اللہ کے خزانوں سے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں واقعی صحیح بات ہے، کہتے میرے پاس یہ صفوف ہے نا، یہ صفوف جس کے آدھے سر، جس کو درد شقیقہ کہتے ہیں، یہ درد جس کو ہوتا ہے ایک خوراک دے دیتا ہوں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اب مجھے خود اپنے درد سر ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، دوائی کھاتا ہوں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو دوائی میں شفا نہیں ہے، جس چیز میں جو صلاحیت طاقت ہے، یہ اس صفت، اس چیز کی وہ صفت، وہ اس کی ذاتی نہیں ہے۔ جیسے اس کی ذات اپنی نہیں ہے، ایسی اس کے اندر صفات بھی اس کے اپنے نہیں ہے کہ جو جیسے چاہے اس کی مرضی ہے۔ وہ تو پیچھے سے جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کام ہوتا رہتا ہے، جب وہ فیصلہ نہیں ہوتا اس چیز کے ہوتے ہوئے وہ نتیجہ نہیں دیتا۔ اس بات کو دوستوں دل میں بٹھانا ہے۔ سب سے بنیادی محنت یہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی زیادہ تر جو قوت اور توانائی اور صلاحیت وہ خرچ ہوتی تھی، وہ یقین بنانے میں خرچ ہوتا۔ کہنے کو تو آسان ہے، لکھنے میں بھی آ جاتا ہے، بولنے میں بھی آ جاتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ چھوٹا بھی بول لیتا ہے، بڑا بھی بول لیتا ہے، غیر مسلم بھی بول لیتا ہے، لیکن یہ ایمان کے الفاظ ہے،
لکھنے میں آ گئے یہ ایمان کے الفاظ ہے. ایمان تو دل کے اندر ایک کیفیت کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے جو آدمی ظاہر نہیں کر سکے کہ دیکھو یہ جیسے بازو کا ہوتا ہے نا دماغ کا مسئلہ، وہ کاٹ کے جیسے صندوق کا اوپر پارٹ اٹھا کے پیچھے کر لیتے، ایسے کاٹ کے کھوپڑی اوپر کر لیتے، تو اندر وہ دماغ پیالے میں پڑا ہوا. اب اس میں دیکھو کچھ نظر تو آتا نہیں، حالانکہ تمہیں کتنی باتیں جمع ہیں. کوئی اب علاقے کا بڑا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی تاجر ہے، وہی بس وہ ایک مٹھی دماغ پڑا ہوا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا خزانہ ہے. دوربین خوربین سے دیکھ لو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے، نظر نہیں آتا. اللہ نے کیسی اس میں صلاحیت رکھی ہے. لیکن یہ دماغ، یہ اس کی آگے جو خوبی ہے اس کے اندر، یہ اس کی ذاتی نہیں ہے. دعا میں اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا اذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. آپ علیہ السلام نے کیا دعا بتائی؟ یا اللہ ہمارے دل، ہماری پیشانیاں اور ہمارے دائیں بائیں پہلو یہ تو آپ کے قبضے میں، ہمارے قبضے میں نہیں. آپ نے ہمیں مالک نہیں بنایا، استعمال کر رہے، امانت ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس یہ امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. اب یہ ہے کہ کوئی ہمیں چھیڑے مارے مکہ مارے، کوئی زخمی کرے، میں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، تو یہ ملکیت کی وجہ سے نہیں آتی. ہمیں مالک تو اللہ ہے، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے، ورنہ مالک تو کوئی اور ہے. اس مالک کو آپ سے زیادہ اس میں ناراضگی ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کچھ، کسی کو کوئی کچھ کہے، یہ وہی کوئی بڑا ہے وہ چھوٹے کو کہے، کوئی بادشاہ ہے وہ چھوٹے کو کہے، کوئی افسر ہے وہ چھوٹے کو کچھ کہے، مارے پیٹے، ایسی بات نہیں ہے. چاہے وہ آگے جواب نہ دے لیکن اللہ رب العزت تو دیکھ لے. ایسا نہیں ہے کسی پہ ظلم ہوا، چاہے وہ آگے سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت ظالم کو موقع ڈیل دیتا ہے. نہ کرو تو بس طائب ہو جاؤ، ورنہ پھر اللہ رب العزت اس پر بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے، بڑے سے بڑا ظالم. تو یہ ہمارے پاس امانت ہے. اس امانت کو ہم جہاں چاہے اللہ رب العزت استعمال کریں گے تو یہ امانت ہمارے کیا ہے، مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی کام دے گی. اگر اس امانت میں خیانت ہو گئی، کان کے اعتبار سے، ناک کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، آنکھ کے اعتبار سے، دلی دماغ سوچ کے اعتبار سے اگر اس میں خیانت رہی تو پھر یہ انسان خسارے میں جائے گا. چلتا رہے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب ڈیل دیتے. ایک دفعہ مولانا پالپوری صاحب فرمانے لگے، ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے کہ مولانا 20 سال بے گناہ قید کاٹ کر آیا ہوں. میں نے کہا بھائی ایسا کبھی نہیں ہوا. اللہ رب العزت کی ایسے نہیں ہے کہ تمہیں بغیر گناہ کے، بغیر جرم کے تمہیں پکڑوا کے جیل ڈلوایا. کوئی بات ہوگی کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو تمہیں پتہ نہیں ہے، لیکن پیچھے سے کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا. ایسے نہیں ہے. اس لیے دوستو ہر آن گھڑی ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ کی ذات جیسی صفات اور جیسی ہی اپنے کاموں میں خود مختار ہے، اپنی ذات میں کامل ہے، اپنی صفات میں کامل ہے، اس کو دل میں بٹھانا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کے تذکرے کریں گے. مولانا الیاس کیا ہے؟ باقی سب
دھوکہ ہے، اللہ ہی اللہ، باقی سب دھوکہ ہے، اللہ ہی اللہ۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے اللہ رب الذات میں تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، اور ایسی ہی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں، عبادت اسی کی جائے گی، اسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، اسی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تھوڑی سی وقت کے لیے بھیجا ہے، اسی کی ذات صفات کو ہم پہچان لیں، دل میں جگہ دیں۔ اب جو اس کی جتنی دعوت دے گا اتنی اس کی حقیقت اس کو ملتی جائے گی۔ صرف الفاظ کہنے سے کہ ایک دفعہ کہ لا الہ الا اللہ ایمان کا بول ہے، محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ ایمان کا بول ہے۔ کہتے جیسے شیشے پر وہ غبار آ جاتا ہے، شیشہ گدلا ہو جاتا ہے تو گیلا کپڑا پھیرنے سے شیشہ صاف ہو جاتا ہے، ایسے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے سے شیشے کا جو سامنے والا حصہ ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، ایسے دل صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزانہ 100 مرتبہ ہماری اعمال ایسی نہیں کیا، کبھی کیا، کبھی کیا، کبھی نہیں کیا، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ نہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے ایسی ہی دعائیں اور ایسے اعمال بتائے ہیں کہ وہ پھر کرتے رہنا ہوگا۔ یہ ہمارے اور غیروں کی یہی تو امتیاز ہے، ان کے یہ نہیں ہے ہمارے ہاں ہے۔ کبھی سوچا ہوگا کون سا موقع ہے جس میں آپ علیہ السلام کا کیا ہے کوئی عمل دعا نہ ہو؟ سوتے ہوئے دعا، جاگتے ہوئے دعا، سوتے ہوئے ڈراؤنے خواب آئے پھر دعا، اٹھے تو پھر آپ علیہ السلام کی دعا ہے کہ آپ علیہ السلام کئی دفعہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق الآخرہ و ضیق الآخرہ، ضیق یوم القیامہ، یا اللہ دنیا کی تنگی سے، آخرت کی تنگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ علیہ السلام جاگتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، اسی کی طرف لوٹنا۔ مر جانے کے بعد اللہ نے پھر ہمیں زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے تو دعا، نکلتے ہوئے تو دعا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے تو دعا، نکلتے ہوئے تو دعا، کھانا شروع کیا تو دعا، اور ساتھ ساتھ طریقہ بھی ہے، طریقہ بھی ہے۔ بیت الخلاء میں اپنی مرضی سے داخل نہیں ہو سکتا، کوئی دائیں پیر سے داخل ہو، لیکن ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی کا یہ طریقہ نہیں۔ مسجد میں بائیں پیر سے داخل ہو، یہ طریقہ نہیں، طریقہ بھی مخصوص اور اس وقت کا بول بھی مخصوص ہے۔ دعائیں تو بہت ہیں، لیکن آدمی بیت الخلاء میں داخل ہوئے سونے کی دعا پڑھ لے، سونے کی دعا مسنون تو ہے نا، لیکن موقع کا جو محل کا جو اس موقع پہ عمل کے ساتھ دعا ہے وہ دعا پڑھے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، اور اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے، حفاظت ہی حفاظت ہے۔ اس موقع مال کی دعا ان کو سیکھنا بھی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ہے، یقین کے ساتھ کہ میں نے یہ پڑھ لیا بس ہو گیا کام میرا، بس میرا کام ہو گیا۔ محترم حاجی فرماتے نا کہ آدمی جب وضو کرتے نا بسم اللہ والحمدللہ شروع کر لے، اور پھر ہر عضو کو 3 دفعہ دھوتے ہوئے تو گناہ ہاتھ کے، چہرے کے، پیر دھونے کے، مسح کرنے کے، اس کے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن باقی جسم کے، پنڈلی کے، پیٹھ کے، پیٹ کے،
گردن کی، اس کی دعا کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لینا تو سارے گناہ، اگر دل کے اندر خیالات، غلط خیالات، وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ آخری قطرے کے ساتھ سارے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ پاک و صاف ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں الوضو سلاح المؤمن، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اب یہ کہتے ہیں اسلحہ سے لیس، اب یہ لیس، اب یہ نماز پڑھے گا، اب دعا کیا ہے؟ وضو کر کے شہادت کا کلمہ پڑھ لیا، شہادت کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ محترم صاحب فرماتے کھلتے نہیں، کھل گئے، یقین کرو میرے لیے 8 دروازے جنت کے کھل گئے، اس یقین کے ساتھ پڑھیں۔ تو ہر عمل یقین کے ساتھ۔ اب یہ ہمیں کیسے ملے گا؟ اس کی دعوت دیں گے اور کیا ہے، خود اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے اس کی دعا بھی مانگیں، دوسرے کو اس پر تیار بھی کریں گے، اس کو داعی بنائیں گے، کیونکہ ہمارے کام میں تعدیہ ہے، آگے سے آگے، آگے سے آگے۔ یہ دین تو اب تک پہنچا نا، وہ تعدیہ کی صفت کے ساتھ پہنچا ہے۔ اللہ صاحب اکرام اگر مکہ مکرمہ میں دنیا کی یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی لامحدود ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حدیث میں مثال دی ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کے اندر انگلی ڈال کے نکال لیں، اب اس کے ساتھ کتنی تری آئے گی؟ پورے سمندر کے مقابلے میں اس انگلی کے ساتھ جتنی تری لگی ہے اس کی کچھ نسبت تو ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے، ورنہ آخرت کی زندگی تو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، نہ دنیا سے ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر محنت کا مادہ رکھا ہے، ہر کوئی محنت کر رہا ہے، کوئی زمینداری کی محنت کر رہا ہے، کوئی دکان کی، کوئی تجارت کی، کوئی دفتر ملازمت کی، محنتیں ہو رہی ہیں، اور ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ میں اپنی محنت میں کامیاب رہوں، مگر کامیابی یقینی نہیں ہے۔ کامیابی کا راستہ تو وہ ہے کہ جس نے دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، پھر اپنے پاس بلانے والے اس ذات نے جو راستہ بتایا ہے کامیابی کا، اسی راستے پہ جو چلے گا وہی کامیاب ہوگا، اور اس سے ہٹ کر جو راستہ اختیار کرے گا بظاہر تو کامیابی کا نظر آ رہا ہے وہ راستہ، وہ محنت، لیکن وہ کامیابی کا دھوکہ کہلائے گی، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ وہ محنت کہ جس سے دنیا آخرت کے اندر رہ کر کامیابی ملے گی، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو وہ محنت دی ہے۔
والعصر زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں مگر الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے. ایمان لانے والے ابھی خسارے سے بچ رہے ہیں. اور علماء اللہ انہیں جزائے خیر دے، تحقیق کر کے کہ ایمان جہاں قرآن مجید میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں تو اس سے مراد یقین ہوتا ہے. یقین شرط ہے. آمن ایمان لائے، یقین کس وعامل الصالحات، اور نیک عمل کرے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کامیابی کے لیے اور خسارے سے نکلنے کے لیے وعامل الصالحات، نیک عمل. نیک عمل وتواصوا بالحق، پھر دوسروں کو اس کی وصیت کرنی ہے. یہ نیک اعمال دوسروں کو بھی بتانا ہے. وتواصوا بالصبر، اور پہنچانے میں کسی اعتبار سے دشواری، تنگی، بھوک، پیاس، سفر کی تھکاوٹ، دوسرے اعتبار سے کمزوریاں، یہ اگر آئے تو اس پر صبر اللہ کے لیے. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بات کی محنت کی کہ جو کچھ یہ نقشہ نظر آ رہا ہے یہ نقشہ اطمینان کے لیے نہیں ہے کسی جی لگا کے اپنے اطمینان کو بڑھائے، بلکہ یہ امتحان کے لیے. اللہ رب العزت غیب کے پردے میں اس سارے نظام کو چلا رہا ہے. آنکھ کا یہ ظاہری دھوکہ ہے، سورج سے روشنی آ رہی ہے، یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ سورج سے روشنی آ رہی ہے. جب کہا جائے کہ یہ بلب سے روشنی آ رہی، اگر پیچھے سوئچ بند کر دے، بٹن بند کر دے، تو پھر بلب کی روشنی کہاں؟ اس لیے پیچھے سے بجلی، پیچھے سے اس کا رابطہ ہے. ایسے سورج سے روشنی نہیں آ رہی، تو اللہ کے حکم اور خزانوں سے آ رہی. تو جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب مخلوق ہے. اس بات کو دل میں بٹھانا ہے. مخلوق خالق نہیں بن سکتا. مخلوق مخلوق ہی ہے. اپنے پیدا ہونے میں، اپنے فنا ہونے میں، اپنے نفع نقصان میں اللہ ہی کے محتاج ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو کمزور بنایا. الذی خلق من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشیبہ یخلق ما یشاء. اللہ رب العزت نے انسان کو کمزور پیدا کیا. پھر اللہ رب العزت نے اسے طاقت دی، اور پھر طاقت کے بعد پھر اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار کر رہے، کمزور کر دیتے. ضعیف، معمر، بیماریوں کا شکار. پہلے جو اپنی قوت پر اسے ناز ہوتا کہ میرے میں طاقت ہے، اب وہ خود ہی اقرار کرنے لگا میرے میں کمزوری آ رہی. یہ کیسے آ رہی؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اس لیے اس بات کو دل میں بٹھانا ہے کہ اللہ رب العزت ہی خالق ہے تمام چیزوں کے. خالق اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. جدھر بھی نظر دوڑائے، پہاڑوں پر نظر،
آسمانوں کی طرف دیکھے، زمین کی طرف دیکھے، ستاروں کی طرف، درختوں کے، پرند چرند کی طرف دیکھے تو یہی پتہ چلتا کہ اس کا خالق کوئی ہے، وہی خالق و مالک، اس نے اس نقشے کو چلایا، وہی خالق و مالک اسی ہی نقشے کے اندر صفات جو رکھی ہے وہ بھی اللہ نے رکھی ہے۔ کہاں ہماری سوچ کہ ہم اس حکمتوں کو سمجھیں، تو اللہ رب العزت نے بے شمار حکمتیں اس میں رکھی ہے۔ حکمت کہتے ہیں راز کو، راز ہمیں معلوم نہیں، کہ اللہ رب العزت نے راز رکھا۔ اللہ رب العزت جیسے اس نقشے کے خالق ہیں، ایسے ہی نقشے کے مالک بھی ہیں۔ انہیں کہ نقشہ پیدا کیا اور مالک کوئی اور ہے، مالک اللہ ہی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، علماء فرماتے یہ لام تملیک کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب کا مالک اللہ ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں ہے، جاندار، سب کا مالک اللہ ہے۔ مالک کا کیا معنی؟ وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے اس پہ تصرف کر لے۔ آدمی کی اپنی ملکیت ہے، چادر ہے، کمبل ہے، یہ کس کی کمبل ہے؟ یہ میری کمبل، میری چادر۔ اب اس کو میں کیا کروں؟ بچھانا چاہوں بچھا دوں گا، سردی میں اوڑھنا چاہوں اوڑھ لوں گا، لیٹنا چاہوں اپنے اوڑھ لوں۔ اس کا مالک میں ہوں۔ اللہ رب العزت اس نقشے کے جیسے خالق ہے ایسی مالک بھی ہے، اور اسی نقشے کے اندر ہر چیز میں اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، کسی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ اپنے خیال میں کوئی کچھ کہتا ہے، یہ اس کا خیال ہے۔ اگر کوئی وہ کام ہو گیا تو یہ نہیں کہ اسی کے چاہنے سے ہوا، وہ تو پہلے سے اللہ رب العزت نے چاہ لیا تھا، ادھر سے اس نے بھی چاہ لیا، کام ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں یہ دیکھو میرے چاہنے سے ہوا، میرے کرنے دھرنے سے ہوا، ہمارے کرنے سے نہیں ہوا، اللہ ہی کے چاہنے سے ہوا ہے۔ اس بات کو دل میں بٹھانا ہے۔ جیسے نقشہ یہ اللہ کا غیر ہے، ایسے ہی اس نقشے کے اندر جو چاہتے ہیں یہ بھی غیر ہے، ان کی چاہنے سے نہیں ہو رہا، اللہ کے چاہنے سے ہو رہا۔ ان اندازہ لگانے والوں کا اندازہ ہے کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اتنا ضخیم مخلوق وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں طلوع ہوتا، اللہ کے حکم سے طلوع ہوتا ہے۔ یوں آتا ہے کہ غروب ہوتے تو اللہ رب العزت کے عرش کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور اگلے دن طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اگر اجازت مل جائے تو طلوع ہوگا، روزانہ اجازت، اور قیامت کے قریب اجازت چاہے گا، اجازت نہیں ہوگی تو بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ ہے۔ آپ حضرات نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے، اللہ کے خوف سے سورج بھی روتا ہے۔ تو جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، کسی کے چاہنے سے نہیں ہو رہا۔ اس لیے تو اندر جو چاہتے ہیں اس کو ختم کرنا ہے، ہمارے چاہنے سے نہیں ہو رہا، اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں
کہ بعض دفعہ ہم اتنا کھاتے کھاتے کہ جبڑے تھک جاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ نہیں بھرتا، اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہارے چاہنے سے نہیں ہے، رب العالمین کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ وہی تو خالق ہے، وہی تو مالک ہے، اسی کا فیصلہ چلے گا، کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ تو دل سے اللہ کے غیر جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سب اللہ کا غیر ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا غیر ہے۔ اللہ رب العزت جیسی ذات میں تنہا اکیلے، نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا۔ یہ باپ بیٹا یہ تو احتیاج کی چیز ہے، باپ بیٹے کا محتاج اور بیٹا اسے کہتے جس کا باپ ہو۔ اللہ رب العزت کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کائنات کے نقشے کی بھی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت تک کہ کچھ بھی نہ تھا، ایک ہی اللہ، نہ فرشتے، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ درخت، نہ دریا، نہ سمندر، کچھ بھی نہ تھا، اللہ ہی تھا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب نے فنا ہو کر رہنا، ایک ہی وحدہ لا شریک کی ذات باقی رہی۔ آخر میں 4 فرشتے رہ جائے، سمندر، آسمان، ستارے، سورج، چاند سب ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت ملک الموت سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ سب کچھ جاننے کے باوجود یا رب جل جلالہ آپ باقی، اور یہ 4 مقرب فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت۔ اللہ رب فرمائے گا ان کی بھی روح قبض کرو، ان کی بھی روح قبض ہو جائے گی۔ اب کون باقی؟ یا رب جل جلالہ آپ اور میں۔ اللہ رب فرمائے تو بھی مر جا، موت طاری ہو جائے گی، کوئی نہیں۔ اب اللہ رب فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، دعوے کرنے والا ایک بھی نہیں رہا۔ پہلے بھی اللہ کی بادشاہت اور اب بھی اللہ کی بادشاہت، قیامت کے دن بھی اللہ ہی بادشاہ ہو۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلہ دے گا، اچھے اور برے کا بدلہ دے گا۔ تو اللہ رب العزت جیسے اپنی ذات میں تنہا ہے، ایسے ہی صفات میں بھی تنہا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جیسے ذات میں کوئی شریک نہیں، ایسے صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اسم جل جلالہ اللہ، یہ تو اس کی ذاتی نام ہے، ذاتی نام۔ علماء الرحمن کو بھی بعض ذاتی سمجھتے ہیں، باقی سب صفاتی نام، صفاتی۔ جیسے دیکھ رہے ہیں، دیکھنا یہ صفت ہے، سننا یہ صفت ہے، اس کو کہتے ہیں صفاتی نام۔ جیسے ذات اس کی حقیقی ہے، اللہ رب العزت کی صفات بھی حقیقی ہے۔ قرآن مجید کے شروع کے 2 صفوں میں اللہ رب العزت کی صفاتی نام ہے، 99 نام۔ جو 99 نام کو محفوظ کر لے گا، یاد کر لے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ صفاتی نام صرف نام برائے نام نہیں ہے۔ جیسے کبھی اپنے علاقے میں دیکھا ہوگا، کوئی بیمار، جسم پھولا ہوا، تو محلے والے اسے کیا کہتے ہیں؟ پہلوان، حالانکہ وہ بیمار ہے لیکن اس کو پہلوان کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ جو صفات ہے
مالک، خالق، الباری، المصور، القادر، القدیر، یہ جو صفات ہے یہ کسی کیا ہے؟ صفت کا مظہر ہے، یہ صفت کا مظہر ہے۔ اب یہ صفت خلق کا مظہر دیکھو، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ کی اس صفت خلق کا مظہر ہے، اللہ نے ہی پیدا کیا۔ اور اس صفت کے بعد آگے باقی جتنی صفات ہیں ایک ایک کو لے تو کیا ہے؟ اس کا مظہر ہے۔ قادر، ہر چیز پر قادر ہے۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، انا ربکم الاعلی، فرعون وہ قادر نہیں تھا، اللہ رب العزت قادر ہے۔ کیسا فیصلہ کر دیا؟ 16 لاکھ بمائے لشکر فرعون پانی میں ڈبو دیا۔ یہ قادر ہے، اپنے فیصلے میں قادر ہے۔ جب فیصلہ کر لے کن فیکن، بس وہ ہو گیا۔ ہم ظاہری اعتبار سے جن چیزوں کے محتاج ہیں، بھئی مکان بنانا ہے تو اس کے لیے بجری، سیمنٹ، نقشہ، دروازے، کھڑکیاں، مستری چاہیے، مزدور چاہیے۔ اللہ رب العزت کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ارادہ فرما لیا آسمان بن گیا، کن ہو جا، وہ ہو گیا۔ یہ ایسے خالق حضرت سیدنا اللہ تعالیٰ شاہ بخاری رحمہ اللہ، وہ جیل میں تقسیم سے پہلے کی بات ہے، ہندو مذہبی رہنما بھی ساتھ، حضرت مولانا شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے وہ جو ترجمہ کیا ہے سورۃ اخلاص میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو صمد کا ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے کہ اللہ رب العزت اکیلے اور نرادھار ہے، نرادھار۔ پتہ نہیں یہ کس زبان کا وہ لفظ ہے، تو شاہ جی نے پوچھا وہ مذہبی رہنما ہندو سے کہ یہ نرادھار کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگے یہ لفظ تم نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا بس بتا دو جہاں سے لیا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور یہ اس ہستی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے سارے کاموں میں کسی کے محتاج نہیں، باقی سارے اسی کے محتاج ہو۔ سمجھ اس ذات کو کہتے ہیں، بات کہتے ہیں اللہ رب العزت بے نیاز ہے۔ یہ ترجمہ پورا نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، سارے اسی کے محتاج ہیں، ہر چیز میں، صحت میں، بیماری میں، کھانے میں، پینے میں، سونے، اٹھنے، بیٹھنے، رہن سہن میں، ان سب کے میں کیا ہے؟ اللہ کے محتاج۔